السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل کیا ہے؟ ایک شاہین کا بسیرا ایک چٹان پر تھا، اور وہیں اسی چٹان پر ایک مادہ شاہین نے انڈے دے دیے۔ تو بدقسمتی سے ایک دن زلزلہ آیا تو وہ ان انڈوں میں سے ایک انڈا لٹکتا ہوا نیچے ایک بستی کے اندر، اسی بستی میں مرغی کھانا تھا، اس مرغی کھانے کے اندر آ گرا۔ اب مرغیوں کو یہ پتا تھا کہ اوپر جو چٹان کے اوپر شاہین کا بسیرا ہے، تو بہرحال اس نے سوچا کہ کاش اگر میرا انڈا ایسے گر جاتا تو مجھے کتنا افسوس ہوتا۔ بہرحال اس نے سوچا کہ اب جو گرا ہے اس کی میں حفاظت کرتی ہوں، اسے کی اچھی دیکھ بھال کرتی ہوں، اسے اپنی حرارت دیتی ہوں۔ حرارت دینے کے بعد کچھ دن گزرے تو اس سے شاہین کا بچہ نکلا۔ اب وہ جو شاہین کا بچہ تھا وہ انہی مرغیوں کے ساتھ اور اپنے بھائی چوزوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، انہی کے ساتھ رہنے لگا، اور اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تم ایک مرغی ہو اور اب تم مرغیوں میں ہی رہو گے۔ اب چونکہ کچھ دن گزرے تو وہ مرغی کھانے کی چھت پر تھا، تو اس کی نظر بلندیوں میں اڑتے ہوئے ان طاقتور شاہینوں پر پڑی۔ تو یہ جو ننھا شاہین، جو یہ عقاب تھا، یہ جو ایگل تھا تو اس نے خوشی سے چلایا اور سوچا کہ کاش میں بھی ایک دن ان کی طرح بلندیوں میں ہواؤں میں اڑ پاؤں گا۔ تو اتنی دیر میں اس کو جواب ملا، تم ایک مرغی ہو، تم اڑ نہیں سکتے۔ اب یہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اسے دن گزرتے گئے مگر وہ خواب اس کی آنکھوں کے اندر سے نہ گیا اور اس کے دل سے نہ گیا، اس کے دل و دماغ سے وہ خواب نہ جائے کہ میں بھی ایک دن آئے گا جب میں ہواؤں کے اندر میں بھی اڑ پاؤں گا۔ تو بس جواب یہ ملتا کہ تم ایک مرغی ہو، تم اڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ اپنے اس اصل خاندان سے، جو اس کا اصل خاندان تھا، جس کو اس نے ہواؤں کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس سے نظریں نہیں مطلب کہ وہاں سے اپنی نظریں کو ہٹا نہیں سکتا تھا یہ، اور نہ ہی ہٹا پایا۔ بہرحال اس نے بڑی کوشش کی، وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ جو شاہین کا جو خواب تھا وہ مدھم ہوتا گیا۔ مدھم ہوتے ہوتے ایک دن وہ بھی آ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا کہ وہ ایک مرغی ہے اور وہ بلندیوں میں ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ یہ چیزیں اس کے مائنڈ کے اندر کاش والا لفظ کو آتے آتے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ افسوس، سدا افسوس کہ وہ اپنے ذہن سے اس چیز کو نہ نکال پایا کہ وہ مرغی ہے کہ وہ شاہین ہے۔ اگر آپ بھی وہی کچھ ہیں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ شاہین کی طرح بننا چاہتے ہیں تو شاہین کی طرح خواب دیکھیے گا، شاہین کی طرح بلندیوں پہ اڑنے کا خواب دیکھیے گا، اور اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیے گا کہ میں اڑ سکتا ہوں، میرے اندر اتنی ایبلٹیز ہیں، میرے اندر اتنی سکلز ہیں جس کو میں استعمال کرتے ہوئے میں ان بلندیوں کو چیر کر نکل سکتا ہوں۔ ہوائیں بھی انہیں رستہ دیتی ہیں، جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، جن کا یقین کامل ہوتا ہے، ہوائیں بھی انہیں رستہ دیتی ہیں، وہ ہواؤں کو چیر کر بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس مرغی کی طرح زندگی گزارنی ہے، اگر لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ کام نہیں ہوگا، آپ اس کے لائق نہیں ہیں، آپ کو یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتا، آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں، تو آپ بیٹھ جائیں ان کی باتوں کو لے کر کے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ واقعی یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ سچی کہہ رہے ہیں، یہ بلا شبہ یہ سچ ہے، میں نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کی باتوں کو فالو کر کے، ان لوگوں کی باتوں کو سن کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جیسا نکما انسان نہیں ہوتا جب ان لوگوں کی باتوں کو فالو کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ ہمت تو کریں،
آپ اپنے اوپر یقین کریں، پکا یقین رکھیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں اسے کروں گا بھی۔ جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں، جب آپ ایک بار ٹھان لیتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ کو روک جائے، پھر خود رستے بنتے ہیں۔ ان شاہینوں کی طرح سوچئے گا، ان خوابوں پہ یقین رکھیے گا کہ آپ کے جو ڈریمز ہیں لائف کے اندر، جو لائف کے گولز ہیں، آپ ان کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی پوری انرجی اس کے اوپر لگائیے گا۔ ان مرغیوں کی طرح نہ بنیے گا جو صرف یہی کہہ سکتے کہ تم نہیں اڑ سکتے۔ مرغیوں کی طرح نہ سوچیں، ان لوگوں کی طرح نہ سوچو جو نیچ گھٹیا لوگ، انفیریٹی، جو انفیریئر یعنی نیرو مائنڈس پیپل ہیں، تنگ نظری لوگ ہیں کہ بس کچھ نہیں ہونا، اب اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ انسان ہلا کرے وسیلہ میں بناتا ہوں۔ اب اللہ کی ذات یہ تو نہیں کہتی ہے تم بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں تمہیں دوں، یہ کوئی بھی، حتیٰ کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں دودھ نہیں پلاتی۔ ہر چیز ایک ہیلے سے بنتی ہے، ہیلا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات وسیلہ بناتی ہے۔ تو ہمیں وسیلے خود بنانے چاہیے، تاکہ اب وسیلہ اللہ کی ذات بنائے گی لیکن ہمیں ہیلا تو کرنا چاہیے، ہمیں ہاتھ پاؤں تو ہلانا چاہیے، ہمیں بیٹھ تو نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ٹاپک اس لیے بنایا کہ وہ جو منزل کو نہیں پا سکتے وہ اپنے خوابوں کو ذرا اونچا رکھیں، اپنے خیالات کو ذرا اونچا رکھیں، اپنے خیالات کو اس کے ساتھ ایک ایسا طریقہ لگائیں کہ وہ اپنی جو منزل کو، اپنے جو ٹارگٹ کو وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔